بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، یہ آپ کا پروگرام، میں اس کا میزبان آشکار داور۔ اس پروگرام کی شان مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اکثر جو لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، عموماً جیسے مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ خواب دیکھنے والوں کے معاملات کا خوابوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی دن بھر کی مصروفیات یا معاشرتی مصروفیات یا معاشرے میں ایک عجیب ہنگام آرائی اور دوڑ بھاگ دے کر ہوتے ہیں، تو خواب میں ویسے ہی خواب دیکھتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی ہے کہ ہم جانور کیسا لائیں گے، ایسا لائیں گے، ویسا لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور یقیناً مجھ سمجھ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، خواب بھی حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے جانور لانا ہے، بڑا جانور لانا ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، کیسے لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ خوابوں میں بھی جانور دیکھتے ہیں، اور اگر خواب میں جانوروں میں کوئی شخص گائے دیکھے، جس کے لیے مشہور ہے نا کہ اللہ میاں کی گائے، یعنی بہت سیدھی شریف سی کو گائے اگر خواب میں دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہے نا انٹرسٹنگ موضوع، آج اس پہ انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھیے، ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب جو شعور میں لوگوں کے ہوتا ہے یا مصروفیات میں ہوتا ہے، وہ لا شعور میں بھی چلا جاتا ہے، تو خواب کی حالت میں نظر بھی آتا ہے۔ میں نے دیکھا عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کو سب کو فکر شروع ہو گئی ہے کہ اب جانور لینا ہے، ایکس وائی زیڈ معاملات کرنے، تو بہت سے لوگ خواب میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر خواب میں کوئی گائے دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیں آشکار بھائی، کوئی اگر کسی کا کام ہی جانوروں کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، یا کچھ شوقین ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی دن باقی ہیں، ابھی شوال کا مہینہ ہی چل رہا ہے، بالکل اخیر ہے، ابھی 2 مہینے تقریباً باقی ہیں، لیکن وہ مہینوں پہلے جو ہے نا وہ گشت شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر منڈی میں گھس گئے، کبھی ادھر، اب منڈی بھی تقریباً لگنے والی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کام کرنے والا دیکھے یا روز وہاں جاتا ہے، جانوروں میں رہتا ہے، اگر وہ دیکھے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ پھر خواب ہمت ہوتا ہے، اور بعض اوقات خواب علت ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے کوئی اگر خواب میں گائے دیکھتا ہے، اب نارمل آدمی ہے، اس نے خواب میں گائے دیکھی، تو دیکھیں گائے کی تعبیر کس طریقے سے کی جائے گی۔ تو آئیے سورہ یوسف، اور اس کی آیت نمبر ہے 43۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ، کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، اور ان کو 7 جو ہے وہ دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو اس سے علماء کرام نے، ائمہ معبرین نے اخذ کیا کہ گائے کو خواب میں دیکھنا سالوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور گائے کو موٹا یا دبلا دیکھنا یہ مال کی طرف بھی، خوشیوں، راحتوں، اور خاص طور پر جو آپ کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ میں یعنی کامیابی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بادشاہ نے یہ خواب یوسف علیہ السلام کو بیان کیا، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ۔ ثم يأتي، پھر آیت نمبر 48 میں 48 میں، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ کہنے کا مقصد یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 7 گائے، یعنی 7 سال تمہاری خوب بارشیں ہوں گی، اور اگلے 7 سال، چونکہ کہ 7 دبلی گائے ان کو کھا رہی ہیں نا، تو اگلے 7 سال قید سالی کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ ان 7 سالوں میں تم وہی کھاؤ گے جو تم نے بچا کر رکھا ہوگا۔ تو اگر کوئی موٹی تازی گائے دیکھے خواب میں، اگر ایک دیکھی تو وہ سال، 2 دیکھی، 3 دیکھی، جتنی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والے 1 سال ہے یا 1 سے زائد سال ہیں، تو وہ اس کے بہترین گزریں گے، کاروباری حوالے سے، فائنینشلی حوالے سے، جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس میں خوب بہترین گزرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ دبلی گائے ہے،
تو جتنی دیکھی، ایک دیکھی، دو دیکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ اتنے سال اس کے مال میں کمی ہوتی رہے گی، جتنی دبلی ہیں اتنی زیادہ کمی ہوتی رہے گی. اچھا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب خواب میں گائے کا دودھ پینا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ گائے کا دودھ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں فرمایا کہ لبنن خالصاً سائغا للشاربین. کتنا پیارا، یعنی کیسا فرمایا، خالص دودھ جو ہاضمے کے لیے بہترین، اور نکلتا کہاں سے؟ ایک طرف گوبر ایک طرف خون ہے، درمیان میں سے یہ خالص دودھ کی نہر آ رہی ہے. کیا بات. تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ وہ دودھ پی رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فقیر ہے تو غنی ہو جائے گا، غنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مزید اسے مال عطا فرمائے گا. اور گائے کی تعبیر کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کسی نے خواب میں ایک گائے دیکھی جو دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہے، اگر وہ انمیرڈ ہے تو اللہ رب العالمین اس کا نکاح بھی اچھی جگہ فرما دے گا. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، گائے آپ آخر میں ہنسیں، لیکن جی جی آپ آخر میں ہنسیں. نہیں میں مسلسل ہنس رہا تھا، لیکن کیمرے کو دیکھ کے خاموش ہو رہا تھا. تو بھارت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت مدلل انداز میں بیان دیا کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو اسے خواب کیا کہتے ہیں. بہت ساری ہم گفتگو کر سکتے ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، لہٰذا چلتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. عبدالرزاق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. کون بات کر رہے ہیں؟ عبدالرزاق راولپنڈی. عبدالرزاق صاحب راولپنڈی سے. جی عبدالرزاق صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں. جی پہلا خواب ہے کہ میں نے ایک درخت دیکھا ہے خوبانی کا، جو آج 10 سال پہلے کسی نے کاٹ دیا ہے نا. ایک درخت خوبانی کا دکھا ہے جس کو کاٹ دیا گیا ہے. جی کس نے کاٹا ہے؟ اداروں نے. اچھا بس کاٹ دیا، کسی نے کاٹ دیا نا پہلے، تو اس پہ میں خوبانی توڑ رہا ہوں، پکی خوبانی ہے. اچھا، آپ نے خواب دیکھا کہ ایک پرانا درخت ہے خوبانی کا، آپ اسے خوبانی توڑ رہے ہیں لیکن فی الوقت وہ درخت کاٹ دیا گیا ہے. نہیں وہ کاٹ کے دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا آپ کا؟ وہ ایک اس میں نا ایک عورت مجھے منع کرتی ہے نہ توڑو نہ توڑو. اچھا. تو دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے ہیلی دیکھا کہ ہیلی کاپٹر جہاز، یعنی کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. کائے میں آگ لگی ہے؟ جی ہیلی کاپٹر جہاز، ہیلی کاپٹر میں آگ لگی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ نیچے آتا ہے زمین پہ آ جاتا ہے اور اس کی آگ میں بجھا دیتا ہوں. آگ آپ بجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور مجھے جو بندہ مجھے کہتے ہیں شاباش آپ نے آگ بجھا دی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے تیسرا خواب. اور تیسرا خواب یہ کہ 3 روشن ستارے دیکھے ہیں جو مشرق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. 3 روشن ستارے جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ایک گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. اچھا، کچھ پروموشن وغیرہ کا ہو رہا ہے آپ کا یا رکا ہوا ہے؟ بس کچھ پہلے تھا وہ رہ گیا تھا، بس ایک کو باہر کا پروگرام تھا باہر کا جو بھی رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے. عبدالرزاق بھائی آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میرے نا شوہر نے خواب دیکھا ہے. جی. تو اس کے امی ابو وفات پا گئے ہیں، تو وہ دونوں خواب میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی کہ ان کی بیوی اور وہ خود ان کے پاؤں پڑ کے پاؤں چومتے ہیں، اور وہ نا پھر انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے خوبصورت سا کوئی. اچھا آپ کے ساس سسر نے خوبصورت سا مکان بنایا ہوا ہے. جی. اور وہ ان کے پاس ایک چابی ہوتی ہے اور ایک 100 کا سکہ ہوتا ہے. ایک چابی ہوتی ہے اور ایک سکہ ہوتا ہے. جی 100 کا سکہ ہوتا ہے. تو وہ چابی میاں میرے کو دیتے ہیں تو سکہ مجھے دینے لگتے ہیں. میرے میاں کہتے ہیں یہ مجھے دے دیں، وہ پھر ان سے لے کے پھر وہ مجھے دے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب نے نوٹ کیا. آپ کے شوہر کا خواب ایکچولی اور کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں بتائیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنت حبا کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. جی اپنے 3 خواب سنائیے. پہلا خواب تو ہماری جو پڑوسن ہے آپ کی ان کا ہے. انہوں نے مفتی صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، مفتی سہیل رضوان جدی صاحب کو. کافی پریشان ہے ویسے، 3 سال سے ان کے ہسبینڈ گھر چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے. مطلب ان سے بلڈ کی ریلیشن نہیں ہے، تھرڈ پارٹی ہے، کوئی 4-5 لوگ ہیں جو ان کی بننے نہیں دے رہے آپس میں. تو انہوں نے رمضان میں پروگرام دیکھا تھا، شان رمضان میں مفتی صاحب نے جو وظائف بتائے تھے نا، الکینا بینا والا آیت بتائی تھی.
اب وہ پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کافی پریشان تھی کہ 4-5 لوگوں کے لیے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو وہ بہت پریشانی کی حالت میں وہ کہہ رہی میں درود پاک پڑھتی پڑھتی سوئی ہوں. تو خواب میں مفتی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت میں 3-4 لوگوں کے لیے آیت پڑھ سکتی ہوں یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ خواب میں کیا جواب ملا آپ کو وظیفے کے حوالے سے؟ حضرت نے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ 3-4 لوگوں کی جیسے 3-4 لوگ ہیں نا تو آپ ان کے لیے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کیجئے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلمان بات کروں پنڈی سے. پنڈی سے سلمان بات کر رہے ہیں. سلمان اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیشے میں دیکھا تھا کہ میری شکل بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک یہ دیکھا تھا اور دوسرا خواب دیکھا تھا کہ میرے گھر میں کالی گائے آ جاتی ہے. کالی بھینس؟ گائے آ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دبلی ہے موٹی؟ ہاں کیسی ہے کالی گائے جو آپ کی؟ موٹی ہے, دبلی ہے, کمزور ہے, کیسی ہے؟ نارمل تھی لیکن میں اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں پھر میں نارمل ہو جاتا ہوں. شروع میں ڈر جاتا ہوں ڈر جاتے ہیں پھر نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بس یہی خواب ہے آپ کے؟ جی. چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ کے خواب میں نوٹ کیے. پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنت اشرف بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب میں خواب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے ایک ہفتے پہلے ہی والا خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جگہ میں بیٹھی ہوں, لوگ بیٹھے ہوئے, میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں. چیئر پہ جب میں بیٹھی ہوں نا تو بہت دور ایک چیئر پہ ایک آدمی بیٹھا ہے, وہ لڑکا ہے. وہ قریب آتے آتے نا بالکل میرے برابر میں آ جاتا ہے. وہ میرے پر گرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے میں ہٹاتی ہوں 2 دفعہ, پھر میں چیخ کے نا اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہوں. جیسے میں کھڑی ہوتی ہوں تو آگے جاتی ہوں, ایک عورت ہوتی ہے, وہ میرے بارے میں غلط بولنا شروع کر دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں آپ کو آدمی نے پیسے دیے اس لیے آپ بول رہی ہوں. میں اس نے دی تو میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گی, پلیز آپ خاموش ہو جاؤ. پھر میں کہتی ہوں پہلے آپ کو پیسے دیتی ہوں. میں اس کے ساتھ پیسے دیکھے گلی میں جاتی ہوں اس کو پیسے دینے کے لیے. جیسے میں گلی میں جاتی ہوں, گلی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, دیکھتی ہوں وہی آدمی 3-4 آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور گلی بند ہوتی ہے. میں وہاں سے بہت نکلتی ہوں, پھر میں روڈ کی طرف آ جاتی ہوں. جیسے میں روڈ کی طرف آتی ہوں تو کیا نام ہے وہی آدمی اپنے آدمیوں کے ساتھ پیچھے آ رہا ہوتا ہے. سامنے روڈ کراس بابا کھڑے ہوتے ہیں. بابا کو دعا کے اسٹائل میں کہتے ہیں بابا میرے لیے دعا کرو. میں فوراً تیز سے چلتی چلتی جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہ آدمی نے مجھے پکڑ لیا. ایک کمرہ ہے, ایک آدمی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے سر سے پکڑا ہوا ہے اور اس آدمی نے اس سے سر, ایک عورت, دونوں مجھے پاؤں سے پکڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پڑھتی ہیں یا کیا کرتی ہیں آپ؟ جی آپ ہاؤس وائف ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کیا ہیں؟ جی مفتی صاحب میں گھر میں ہوتی ہوں اور 6 مہینے بعد میری شادی ہے. اچھا آپ کو ڈر ویسے بہت لگتا ہے؟ جی ڈر تو لگتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر سے عافیت کے ساتھ آپ کی شادی کی تقریباً مکمل فرمائے اور سب سے زیادہ نصیب اچھے کرے. جب اپنے بچوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اپنے خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں. یہ ایک منٹ, ماشاءاللہ تیسری بنتیں آ رہی ہیں. آپ سب بہنیں ایک ساتھ جمع ہیں کیا؟ نہیں میری پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب میں نے اپنی شادی سے پہلے دیکھا تھا کہ کچا رستہ ہے, جھاڑیاں ہیں اور میرے سسرال کے مطلب نند دیور وغیرہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور میں سمن بکمن امن فہم لا یرجون آیت پڑھ رہی ہوں. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں وہی آیت پڑھ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے شادی سے پہلے دیکھا تھا؟ جی میری شادی سے پہلے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مجھے پریگنینسی ہوئی تھی, میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بہت دعاؤں سے منتوں سے ہوا ہے, تو میں نے پریگنینسی میں خواب دیکھا تھا کہ میں میری انگلیاں جو ہے میں اپنی 2 انگلیاں چبا کے کھا رہی ہوں. ایک انگلی میں نے چبا کے کھائی, وہ بہت کرسپی سی میٹھی سی ہے. پھر دوسری انگلی چبا کے کھائی اور پھر مجھے خیال آیا کہ یار ساری انگلیاں میں کھا لوں گی تو کام کیسے کر لوں گی. اچھا. تو میری پھر آنکھ کھل گئی. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہی نے جو سوال کیا تھا الکینا بینا والا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب میں تو حضرت صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ آپ پڑھ سکتی ہیں 2-3 لوگوں کے لیے, لیکن کیا میں واقعی پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اپنا بتائیں, یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میری شادی کو 12-13 سال ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ انڈرسٹینڈنگز میں کچھ کمی ہے, کیا ہے؟ بہت پریشانیاں ہیں. آپ بھی خوب غصے کا اظہار کرتی ہیں ماشاءاللہ. جی آپ بھی بہت غصہ دکھاتی ہیں شوہر کو؟ جتنا اگنور کر, جب تک میں خاموش رہتی ہوں. اگنور کرنے والی لگتی نہیں ہیں آپ. خواب بتا رہا ہے کہ آپ غصہ کرتی ہیں شوہر سے. چلیں ٹھیک ہے.
چلیں ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان محبتیں قائم کرے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اپنی یہاں پر بیٹی اور بہن کے لیے، اللہ تعالیٰ گھروں کو قائم رکھے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. آمین. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں واقعہ سے شازیہ بات کر رہی ہوں. جی اپنے خواب بیان کیجیے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں گاؤں میں ہوتی ہوں نا، تو وہاں ندی ہوتی ہے. کہاں اتری ہے؟ آپ کے گھر کے سامنے ندی ہوتی ہے؟ جی. اچھا. تو میں اس ندی میں صاف پانی ہوتا ہے، میں وہاں سے گزر جاتی ہوں. آگے ایک طرح چوزے ہوتے ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں، اور آگے آگے چلتی جاتی ہوں تو آگے ایک کالا کتا بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر میں وہ مجھے کہتا کچھ نہیں ہے، بس بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر آگے میں اور ایک میری باجی ہے بیوہ. تو یہ الگ خواب ہے. تو وہ ان کے پاس کچھ آرڈر کلر کا میرے پاس بھی ہوتا ہے، ان کے پاس بھی. کیا چیز ہوتا ہے ان کے پاس؟ کلر کا نا، میں ان سے پوچھتی ہوں یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زعفران ہے نا. زعفران ہے بہت زیادہ. تو اس طرح دیکھا ہے. پھر آگے سے وہاں سے سب ہم لوگ آگے جاتے ہیں تو آگے میرے ساتھ شور ہوتے ہیں، وہ کسی سے چائے مانگتے ہیں. تو وہ ہماری رشتے دار ہی ہیں، تھوڑی سی ناراض ہیں. تو وہ نا ان کو ایسے ناک میں سے کچھ نکال کے تو چائے میں ڈالنے لگتی ہیں کہ، اور کہتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ فنگس ہوا ہے. اس طرح کیا ہوا ہے؟ فنگس. نہیں سمجھ آئی. سمجھ نہیں آیا. فنگس. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ پروگرام دیکھ رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. وہ سب اکثر خواب خود بتا دیتے ہیں کہ بتانے والے پہ کیا گزر رہی ہے. جیسے انگلیاں کھا رہی ہیں، انگلیاں آپ نے وہاں سے پکڑا. یہ وہاں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو سم بکمن انہوں نے، میں بھی سیکھ گیا آپ کے ساتھ رہ کے. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شکر سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب میں کالی بلی دیکھی ہے. کیا دیکھی ہے؟ کالی بلی. کالی بلی دیکھی ہے. اچھا پھر؟ جی میں اس کی طرف دیکھ کے ڈر جاتی ہوں، رونا شروع ہو جاتی ہوں. جب میں گھر والوں کو بتاتی ہوں تو وہ بلی وہاں سے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالی بلی دیکھنا خواب میں کیسا ہے بتائیں گے خواب میں انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی نوید قمر صاحب تو نہیں ہے؟ جی محمد. دیکھا میں کیسا آپ کو پہچان گیا. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بڑا گیسٹ ہے جی. ہاں جی. آپ کو پتہ ہے یہ فارغ آدمی ہمیں تنگ کرتا ہے. نہیں یہ تو آپ کی وجہ سے ہمارا پروگرام چلتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے سینکڑوں جو کالرز میں آپ کو ہم مفت دونوں پہچان جاتے ہیں. ہاں جی یہ بات ہے. جی اب یہ تھا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھا ہے، اور وہ ایسا ہو گیا، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو میری چھوٹی بہن کو اٹھائے ہوئے اور کوئی بندہ بیچ میں ان کو آواز دے رہا ہے مجھے. ایک تو یہ خواب تھا. اچھا کون آواز دے رہا ہے آپ کو؟ کوئی بندہ ہے جن کو پیچھے سے آواز دے رہا ہے. جی مجھے آواز دے رہا ہے. تو خواب ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرے خواب کے اندر میں ایک جگہ حاجت کر رہا ہوں اور میرے پاؤں پہ بھی گندگی لگ جاتی ہے اور گندگی باہر گر جاتی ہے. میں جس کو شاپر سے اٹھا کے اس کو واش کر دیتا ہوں. اور میرا ایک پڑوسی تھا جو 10-12 سال پہلے فوت ہو گیا ہے، وہ دور سے آواز دے رہا ہے. اس کی کچھ آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ آدمی ہے یہ. اچھا اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی جو آواز دے رہا ہے. جی جو فوت ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھ کر انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے بہن عائشہ بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے اپنے تائے مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے. وہ فوت ہو چکے ہیں. انہیں خواب میں دیکھا کہ میں ان کے کپڑے گیلے کر کے جلا رہی ہوں. کیا گیلے کپڑے کر کے آپ ان کو کیا کر رہی ہیں؟ جلا رہی ہوں. جلا رہی ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا. اور میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے. جی میرا ایک تایا جو کہ حیات ہے، 2 تائے فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے خواب وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو بڑے تائے حیات ہیں وہ خواب میں اڑ رہے ہیں؟ جی. یا انہوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا ہے. نہیں جو 2 تائے مرحوم ہیں یہ خواب تایا نے ہوا میں اڑنا چاہ رہے ہیں. تایا نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے خواب؟ یہ
وضاحت نہیں کر سکیں اور اتنے میں کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال جو ہم سمجھ سکے وہ مسئلہ لکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گھر کے باہر کھڑی ہوں اپنی ماما کے ساتھ، اور ماما کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کے باہر ایک مسجد بنانی ہے، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے، اور اس کے لیے کچھ فرشتہ آسمان سے آئیں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے. تو وہ آتے اور ہمیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے فرشتے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہیں وہاں پہ. اور ہم نے پھر ماما کہتی ہیں کہ کونوں جو مسجد کے کونے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے نا بندہ باری باری وہاں کھڑا ہوگا. تو میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں کونے پہ، اور میں آنکھیں بند کرتی ہوں، اور ایک دم کوئی چیز آتی ہے اور مجھے آسمان کی طرف لے جاتی ہے. وہ مجھے آسمان میں گھماتی ہے اور پھر اسی جگہ پہ چھوڑتی ہے، اور میں اسی جگہ پہ واپس آتی ہوں. اور اس کی کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اسی جگہ پہ کھڑی ہوں لیکن اب باقی لوگ نہیں ہیں، اور وہ چیز دوبارہ آتی ہے. وہ مجھے آسمان کی طرف سیدھا اوپر لے کے جا رہی ہے. پہلے مجھے نظر نہیں آتی لیکن بعد میں وہ نظر آئی تھی. اس کے کچھ بڑے سے پر تھے، اور پھر آسمان سے ایک رسی کی طرح کوئی چیز آتی ہے. وہ میرے سر سے ہوتے ہوئے میرے دل کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے، گرا باندھ دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سرگودا پھر آپ نیچے آ جاتی ہیں واپس؟ جی نیچے واپس آ جاتی ہیں؟ نہیں، میں نیچے نہیں آتی، وہ اوپر لے جاتی ہے. اچھا اوپر ہی لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. سرگودا صاحب پروگرام میں شامل ایک طویل آپ نے خواب بیان کیا ہے، کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں. خوشاب سے محمد عبداللہ بات کر رہے ہیں. جی عبداللہ اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری دادوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بچپن میں جو ان کا پرانا گھر تھا اس میں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور بچپن میں یہی دیکھا ہے. اپنے آپ کو بچپن کی حالت میں دیکھا انہوں نے؟ جی میری دادوں نے اپنے آپ کو بچپن کی حالت میں دیکھا ہے، اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی اپنے پرانے گھر میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. محمد پور سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں ہمارے گھر میں نا چور آ گیا، اور ہم نا اس کے سامنے گولڈ وغیرہ لا کے رکھتے ہیں، اور اس کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دیں. اچھا. اور پھر دوسرے کمرے میں میری امی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کون ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. تو جب میں اس کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا. اور جی ویسے میں بہت زیادہ امی ماشاءاللہ حیات ہیں آپ کی؟ جی حیات ہے. اور یہ سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کو راستے میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ تھلے ایئرپورٹ آ. میں کہ اگے ایئرپورٹ تھلے سونا سامان تے بنے ہوا ایئرپورٹ، میں دیکھتی جہاز سامان تے جا رہے ہیں. میرے بھائی ذرا سا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا شروع سے خواب بیان کریں. آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ چلیں آپ دوبارہ کوشش کریں، کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی کسی اور کلوز جگہ پہ موجود ہیں، سگنل آپ تک نہیں پہنچ رہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ارشد بول رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے بات کر ارشد صاحب جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب یہ ہے کہ میں کسی بھی بلڈنگ میں چلا جاؤں تو مجھے راستہ نہیں ملتا واپسی کا. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں. خواب میں آپ کسی بلڈنگ میں جائیں تو راستہ نہیں ملتا آپ کو. ہاں اسی طرح خوبصورت جگہ بے شک ہو، وہاں پہ بھی جاؤں جہاں بھی کھلے میدان بھی ہوں، تب بھی مجھے راستہ نہیں واپسی کا ملتا. اچھا ٹھیک ہے ارشد صاحب، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ بھی ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں نے اپنا خواب بیان کرنا ہے. جی بتائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر نا خواب میں دیکھتی ہوں، میں کہیں بھی کسی محفل وغیرہ میں جاتی ہوں، جب میں باہر نکلتی ہوں تو میرے جوتے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. مجھے جوتے نہیں ملتے، میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں.
دوسرا یہ کہ اکثر گندے گھر ہوتے ہیں وہ میں صاف کر رہی ہوں, صفائی کر رہی ہوں باہر سے گھر صاف کر کے نا آتے مطلب گھر تک میں صفائی کر لیں, بس یہ صفائی بلا میں صفائی کر رہی ہوتی ہوں. اچھا یہ کیا میرڈ ہیں؟ میں پریشان بھی. آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں شوہر بچوں کے ساتھ؟ جی میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ, بچیاں ہیں میری. شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے؟ شوہر کے ساتھ معاملات صحیح ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکر پروگرام میں شامل ہوئی. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, اور جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں مزید کالز ہم شامل نہیں کر سکیں گے, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, یقیناً جن لوگوں نے خواب سنائے ہیں اور مجھ سمجھ جنہوں سنے ہیں, ہم سب منتظر ہیں کہ ایسے خواب, خوبصورت خواب کہتے کیا ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کے. بیچ بیچ میں آپ ہنستے بھی رہے ہیں. نہیں, اچھے خوابوں پہ تو ظاہر ہے نا. ارشد بھائی بھی سن رہے ہیں. اچھا, عبدالرزاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ ایک درخت ہے, خوبانی لگی ہوئی ہے, اسے ادارے والوں نے کاٹ دیا, جو ظاہر ہے کہ اس طرح کام کرتے ہیں. وہ خوبانی ایک پکی ہے تو یہ توڑ رہے ہیں, کوئی عورت ان کو منع کر رہی ہے لیکن یہ توڑ رہے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ ہیلی کاپٹر ہے, اس میں آگ لگی ہوئی, وہ نیچے آتا ہے تو یہ آگ بجھا دیتے ہیں. اور تیسرا یہ دیکھا کہ 3 روشن ستارے ہیں جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو دیکھیں شروع کی جو 2 خواب ہیں نا, تو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کام کرتے ہیں وہاں پر کچھ عرصہ پہلے یا کچھ مدت پہلے کچھ اس طرح ہوا کہ ان کے ہوتے ہوتے کام رک گئے, اور اس میں کچھ یعنی ایسا معاملہ پیدا ہوا کہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئیں. اگر نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی سچویشن ہو جائے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. لیکن بہرحال یہ کہ نتیجہ ان کے حق میں آئے گا, نتیجہ ان کے حق میں آئے گا. دیکھیں خوبانی کا جو درخت ہے اسے کاٹ دیا گیا, لیکن خوبانی یہ کاٹ رہے ہیں, یعنی اس میں سے توڑ رہے ہیں. ہیلی کاپٹر میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ آگ بجھا دیتے ہیں. تو یہ سمجھدار آدمی ہے تو تھوڑی کوشش کریں گے, یا جو بھی ہے معاملہ ان کے حق میں معاملہ ہو جائے گا. تیسرا جو خواب دیکھا 3 روشن ستارے ہیں مشرق کی طرف جا رہے. مشرق جو نا طلوع ہونے کی جگہ ہے نا, تو یہ ان کے لیے بہتر خواب ہے. کوئی معاملہ جس میں رکاوٹیں تھیں یا جو چیزیں بھی تھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر نے والدین مرحومین کو دیکھا اپنے. اچھا, یہ بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی دونوں ان کے پاؤں چومتے ہیں, جیسا بڑوں کی عادت ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے. خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. اچھا, ایک چابی ان کے حوالے کرتے ہیں, اور سونے کا وہ 100 کا سکہ ہوتا ہے, تو شوہر کہتے ہیں وہ مجھے دے دو, تو لیکن ان سے لے کر پھر ان کو دیتے ہیں. تو چابی کا دینا یہ مال کی طرف اشارہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی وراثت وغیرہ ہو یا کوئی چیز ہو, یا کہیں اور سے وراثت کے معاملات یا کہیں پر کوئی فائنینشلی معاملات میں آپ کی بہت بہتری ہوگی کہ چابی کا آنا جو ہے نا. دیکھیں مال لوکر میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اور لوکر تالا ہوتا ہے, چابی سے کھلتا ہے, تو یہ چابی بہت اچھا ہے. اور چابی کا دینا, اور ویسے بھی مرحومین کا کچھ دینا بہت اچھا ہوتا ہے, تو چابی کا دینا, اور پھر سکے کا بھی 100 کا سکہ بھی گھوم پھر کر آپ کے پاس آتا ہے. تو یہ دونوں ماشاءاللہ آپ کے مال کی طرف یا کوئی فائنینشلی جو اضافہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد بنت ہوا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی پڑوسن نے دیکھا, جو انہوں نے کہا کہ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء. تو بہرحال ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ بندہ خواب حقیقت میں جو سوچ رہا ہوتا ہے نا, تو خواب میں کہیں نہ کہیں آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے. پورے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, لیکن اس اشارے کی تعبیر ہوتی. تو اشارہ یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے خواب دیکھا, شادی سے بہت پہلے خواب دیکھا تھا پہلے, کہ راستہ ہے اور یہ دیور بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اور سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ آیت کریمہ یہ پڑھ رہی ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت پہلے پارے میں ہے. اور دوسرا کہتی ہیں کہ انہوں نے جب یہ پریگننٹ تھیں تو پریگننسی میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ 2 انگلیاں ہیں اپنی, ایک کو کاٹ رہی ہیں تو بڑی کرسپی ہے, اور دوسری انہوں نے پھر کہا کہ بھی کیا کر رہی ہوں. تو یہ دونوں خواب اگر ملائے جائیں تو میری بہن تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ بندہ خاموشی اختیار کر لینا باتوں میں, تو خاموشی ہر چیز کا بڑا بہترین علاج ہے. بالکل صحیح ہے, اور بڑا بہترین بدلہ بھی ہے.
اور میں آپ سے کہوں گا کہ شوہر کسی بات پہ غلط بھی کر جاتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، آپ اس وقت خاموش رہیں، ان کے غصے کو ہوا نہ دیں، اور بعد میں جب آرام سے بیٹھیں تو ان کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ کام، یہ چیز. تو دیکھیں جب بندے کا اچھا موڈ ہوتا ہے نا تو وہ بھاری باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے، اور جب بندے کا موڈ اچھا نہ ہو تو وہ ہلکی بات بھی برداشت نہیں کرتا. یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، میں اس کا معنی آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن آپ سورہ بقرہ میں جہاں پر جو ہے وہ دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے آپ دیکھیے گا تو یہ آیت کریمہ مل جائے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ خاموش رہنا سیکھیں، تھوڑا سا سننے کی بھی عادت ڈالیں، اور کوئی ایسا معاملہ اگر ہو تو خاموش اگر ہیں آپ تو خاموشی بہت سی آنے والی برائیوں کو ٹال دیتی ہے. اور بعض اوقات آپ غصے میں ایسی حرکت کر جاتی، دوسرا خواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جس میں خود آپ کا نقصان ہوتا ہے، اور بعد میں پھر آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ نقصان میرا ہی ہوا ہے. آپ نے کہا نا کہ ایک انگلی بڑی اچھی معلوم ہوئی، کرسپی اور یہ وہ، اور دوسری انگلی میں ہوش ہے کہ کیا کر رہی ہوں میں، تو آپ کو پھر بعد میں احساس بھی ہوتا ہے. تو غصے کے وقت بھی وہاں سے ہٹ جائیں، خاموش رہیں. میں ایک بات کہوں آپ کو، بڑا اچھا نسخہ بتا رہا ہوں، کہ باتوں باتوں میں کہیں پر آپ بیٹھے ہیں یا غصہ آ گیا آپ کو، تو اب آپ وہاں سے ہٹنے کو تیار تو ہوں گے نہیں کہ میں ہٹوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ لوگ مجھے ڈرپوک کہیں گے. آپ ایک کام کریں، آپ کو جو کچھ بھی آپ دل میں یہ سوچیں مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے نا، میں واپس آ کر کہتا ہوں اس کو. صحیح ہے. آپ چلے جائیں، کچھ دیر میں آپ کو غصہ نیچے آ جائے گا، پانی نہیں پیے اور وہاں پر آئیں گے تو ماحول ہی چینج ہوگا. نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ غصے کے وقت جگہ کو چینج کر دیں. اللہ اکبر. اور وہ جا کر وضو کر لیں، کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے ہے، آگ جو ہے پانی سے بجھ جاتی ہے. اچھا وہاں سے آپ ہٹ جائیں نا، بس ابھی میں آ کر کہتا ہوں بدلہ لیتا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، تھوڑا سا آپ اکیلے میں رہیں گے نا تو پھر اس کے بعد واپس آئیں گی، حالات چینج ہوں گے، غصہ آپ کا نیچے ہوگا. کیونکہ یہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کے عالم میں اور غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کریں، نہ بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنت عشرت نے یہ پوچھا کہ ایک جگہ بیٹھی ہیں اور کوئی شخص آتے آتے ان پر گرنے لگتا ہے، پھر ایک عورت ان پر بولتی ہیں، یہ پیسے دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، پھر آگے گلی ہے، وہاں رش ہے، گلی بند ہے، پھر سامنے وہی بندہ ہے. پورا انہوں نے خواب دیکھا. تو اس خواب کی تعبیر یہ کہ میری بہن کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اب وہ ڈرپوک ہیں، ہر وقت سوچتی رہتی ہیں. یہ سوچوں کا نتیجہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے. آپ نڈر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، صبح شام آیت الکرسی پڑھیں. اب اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. احتیاطاً صدقہ وغیرہ دیں، لیکن تھوڑا سا بزدلی نا اپنے اندر سے نکالیں، انجان خوف اپنے اندر سے نکالیں، انشاءاللہ بہتر ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. پھر واقعین سے پوچھا کہ شازیہ بہن، گھر کے سامنے ندی ہے، صاف پانی ہے، اس میں اترے ہیں، چوہے ہیں، اور پھر کالا کتا ہے، اور مرغیاں ہیں، تو کچھ کہتے نہیں ہیں. دیکھیں کچھ چوروں کا عنصر بھی آ رہا ہے، کچھ دشمنی کا عنصر بھی آ رہا ہے. کالا کتا جو باتوں میں نقصان پہنچائے یہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، مستقبل میں بھی انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. بس اپنے معاملات میں احتیاط کریں. یہ اور کہتے ہیں کہ باقی ان کی ایک باجی ہیں بیوہ، تو ان کے ہاتھ میں پوچھی کیا ہے، زعفران ہے. ساس شوہر چائے مانگتے ہیں تو وہ کچھ اور نکال کے دیتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات غصے کے عالم میں نا بندہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ بعد میں اس سے پھر شرمندگی ہوتی ہے. تو باجی سے کہیں کہ کوئی معاملہ ہے، کوئی محرومی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، لیکن غصے کو کنٹرول میں رکھیں ورنہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے، بعد میں شرمندگی ہو سکتی ہے. بہن نے کہا کہ کالی بلی ہے، ڈر جاتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سونے سے پہلے آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا. دوسرا ڈر خوف اپنے دل سے نکالیں. محمد جمیل صاحب نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ ان کی چھوٹی بہن کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، کوئی بندہ پیچھے سے آواز دے رہا ہے، حاجت کرتے ہیں، پاؤں پر گندگی ہوتی ہے، یہ صاف کرتے ہیں، دور سے پڑوسی مرحوم آواز دے رہا ہے، کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے، اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیتے ہیں. عائشہ بہن نے فیصل آباد سے پوچھا طیہ مرحوم کو دیکھا کہ ان کے کپڑے گیلے ہیں اور وہ جلا رہی ہیں، ان کی دعائے مغفرت کریں، ان کو ایصال ثواب کریں. اور فاطمہ بہن نے سرگودا سے پوچھا گھر کے باہر مما کے ساتھ کھڑی ہیں، مما گھر کے باہر کہتی ہیں مسجد بنانی، فرشتے آئیں گے بنائیں گے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہیں، نظر نہیں آتے، ویریفائی کرنے کے لیے تو کوئی آسمان پر لے جاتا ہے انہیں، واپس آ جاتی ہیں، پھر لے جاتا ہے. نمبر ایک بات یہ کہ ان کی والدہ نیک خاتون ہیں، اور ظاہر ہے کہ والدہ نیک ہو تو جو بچے ہیں وہ بھی اس طرف راغب ہوتے ہیں.
نیکیاں یہاں پر جتنی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے سے مراد یہ ہے کہ دین کا کام، دینی کام، اچھے کام، بھلائی والے کام، تو یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کا آسمان پر جانا، پھر نیچے آنا، پھر جانا، اس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ محمد عبداللہ صاحب نے خوشحال سے پوچھا کہ ان کی دادوں نے اپنے بچپن کا وقت دیکھا کہ گھر میں ہیں، حالت بچپن میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ بعض اوقات یہ جو ایجڈ بندہ ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات اسے پرانی یادیں آتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہوتی ہیں، تو اس طرح خواب دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال بہت اچھا ہے کہ اچھے خیالات، اچھا خواب کہ آپ پرانے گھر میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ بہرحال کوئی تعبیر اس کی نہیں بن رہی۔ محمد پور سے بہن نے پوچھا کہ ان کے گھر میں چور آ گئے، گولڈ وغیرہ سامنے رکھتے ہیں، تو ان کی بظاہر ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر دیکھتے کہ مما کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھیں، نمبر ایک بات یہ ہے کہ ایک منظر کا یہ ہے کہ کچھ خدا نخواستہ نقصان کی طرف اندیشہ ہے، صدقہ وغیرہ دیں، اور یا حفیظ یا اللہ کا ود رکھیں اور احتیاط کریں۔ اور دوسرا یہ کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی، امی اگر بالکل ماشاءاللہ صحیح ہیں اور ان کی ڈیتھ دیکھی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی عمر طویل فرمائے گا، اور دعائے کہ صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور سب کے والدین کی عمر کو طویل فرمائے اچھے اعمال کے ساتھ۔ ارشد صاحب نے لاہور سے پوچھا، کسی بلڈنگ میں جاتے راستہ نہیں ملتا، کھلے میدان میں ہوتے راستہ نہیں ملتا۔ میرے بھائی، آپ جلد بازی میں کام کریں گے تو کہاں سے ہوں گے، کام مکمل کہاں سے ہوں گے؟ بغیر سوچے سمجھے آپ کودیں گے تو کام کہاں سے ہوں گے؟ سوچے سمجھیں اور جلد بازی نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ آخری خواب بہن نے کہا کہ کسی محفل میں جاتی ہوں جو جوتے غائب ہوتے ہیں، گندے گھر صاف کر رہی ہوتی۔ دوسرا خواب دیکھا، آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں اور ہمیشہ جہاں پر بھی کوئی معاملہ ڈسپیوٹ ہو تو آپ اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جوتے کو غائب دیکھنا، بس یہ کہ اپنی طرف سے اور شوہر کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، آپ کے شوہر کی بھی حفاظت فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کتنے ٹیکنیکل انداز میں خوابوں کی تعبیر موسیٰ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر انشاءاللہ 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض بات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔